بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں شب قدر کو پا لوں تو میں کیا کروں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اس رات میں یہ دعا پڑھو، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں روحانی بک یوٹیوب چینل، میں ہوں مفتی بلال احمد قادری۔ آپ سے شروع میں گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل روحانی بک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ الحمدللہ شب قدر کے حوالے سے ہماری ویڈیوز چل رہی تھیں، اور الحمدللہ اس رمضان کے اندر ہم نے بہت سارے موضوعات کو کور کیا، جس میں احکام رمضان تھے، اعتکاف کے حوالے سے تھا، اسی طرح قرآن پاک کی تفسیر تھی، اور بھی بہت سارے وظائف بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہے۔ تو اب یہ شب قدر آخری جو لیلۃ القدر آخری جو عشرہ ہے، اس کے اندر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کی طاق راتوں کے اندر لیلۃ القدر کو، شب قدر کو تلاش کرو۔ طاق راتیں کون سی ہیں؟ 21، 23، 25، 27، 29۔ عموماً ہم لوگ 27 کو زیادہ اس کی عبادت کرتے ہیں، لیکن باقی طاق راتوں کے اندر بھی کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اس بار کسی اور رات کے اندر جو ہے وہ آ جائے۔ تو انشاءاللہ العزیز اب جتنی 5 راتیں، ان 5 راتوں کے ہم آپ کے ساتھ نوافل ذکر کریں گے، اور یہ وہ نوافل ہیں جو سینہ بسینہ میرے تک چلے آ رہے، جو مجھے اپنے استاد محترم سے ملے، تو وہ انشاءاللہ العزیز آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں گا۔ تو اس رات انشاءاللہ العزیز اس جو نوافل ہیں ان کی فضیلت بھی، ان کے حوالے سے کیا فوائد حاصل ہوں گے اور کیسے پڑھنا ہے، وہ مکمل تفصیل انشاءاللہ العزیز ہر جو لیلۃ القدر کی رات ہوگی اس کے حوالے سے آپ کے سامنے ضرور ذکر کریں گے۔ جیسے آپ آگے 21 رات آنے لگی ہے، تو آج کی اس میں 21 رات کے حوالے سے جو نوافل ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ذکر کریں گے۔ پھر اگلی ویڈیو کے اندر 23ویں کی نوافل، اسی طرح 25ویں کے نوافل، اس سارے ذکر کریں گے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ ان راتوں کو اپنے لیے فائدہ مند بنا سکیں۔ اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے دعا پڑھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ارشاد فرمایا کہ یہ دعا، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، تو چاہیے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ ان طاق راتوں کے اندر ہم پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس رات کی جتنی بھی فضائل ہیں، برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، وہ ہم سب کو نصیب فرمائیں۔ اور چلتے ہیں انشاءاللہ العزیز آج کے نفل کی طرف، اور آپ کو بتاتے ہیں اس میں کیا پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، اور اس کے انشاءاللہ العزیز کیا فوائد ہوں گے۔ آج کے جو 4 نفل ہیں 2 سلام کے ساتھ، یعنی 2 کر کے آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور اس کے بارے میں جو مجھے استاد محترم نے بتلایا کہ اس کے 2 بڑے فائدہ حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، فرشتے اس شخص کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں جو یہ نوافل پڑھتا ہے، اور دوسرا فرمایا کہ اہل و عیال خوشحال ہوتے ہیں ساری زندگی کے لیے۔ تو اس لیے اس رات کے اندر یہ 4 نفل لازمی آپ پڑھیں، اور بھی وظائف اور چیزیں کریں، لیکن اس کو بھی زیادہ پڑھیں۔ پہلی 2 رکعت نفل پڑھنی ہے، اور نفل میں صلاۃ الحاجت آپ اس کو نفل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، 2 رکعت نماز نفل حاجت کے۔ اس کے اندر آپ نے پہلی رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد 11 مرتبہ سورۃ القدر، یہ جو شب قدر کی صورت ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ آپ نے پوری 11 مرتبہ ایک رکعت میں، اور اسی طرح 11 مرتبہ دوسری رکعت کے اندر پڑھنی ہے۔ اس کے بعد دوسری 2 رکعت نماز نفل کی نیت کرنی ہے، اور اس کے اندر سورۃ فاتحہ وہ بھی صلاۃ الحاجت کی نیت کرنی ہے۔ اس کے بعد 2 رکعت آپ نے پڑھنے ہیں، اس کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، پہلی رکعت میں بھی پڑھنا ہے اور دوسری رکعت میں بھی سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ تو جب آپ کی 2 رکعتیں پوری ہو جائیں گی، اس کے بعد آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے 3 تسبیح استغفار کی پڑھنی ہے۔ کوئی بھی آپ استغفار کر لیتی ہیں، استغفر اللہ العظیم یہ پڑھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ پڑھ سکتی ہیں، یعنی جو بھی آپ کو استغفار یاد ہو وہ آپ اس کی 3 تسبیح پڑھیں گی۔ یہ پہلی 2 رکعت کے آخر میں بھی پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد 2 رکعت شروع کرنی ہے، اور پھر دوسری 2 رکعت کے بعد پھر یہ 3 تسبیح سورہ استغفار کی آپ نے پڑھنی ہے۔ اور فرمایا کہ اس رات کے اندر 79 مرتبہ 79 مرتبہ سورۃ القدر پڑھنا بھی افضل ہے۔ تو جو شخص یہ 4 رکعت پڑھے گا، فرمایا کہ فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے، اور اس کے اہل و عیال خوشحال ہوں گے۔ تو انشاءاللہ العزیز پہلی شب قدر یعنی 21ویں رات کو آپ سے گزارش ہے کہ اس نفل کو پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی ہم سب کی بخشش اور مغفرت فرمائے، اور ہم سب کے اہل و عیال کو اللہ تعالی خوشحال کرے۔
تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس کے اندر ہم نے آپ کے ساتھ نفل ذکر کر دی ہے. نیکسٹ جو 23ویں رات کے نفل ہے وہ بھی انشاءاللہ ویڈیو آپ کے سامنے آ جائے گی، کہ اس لیے آپ سے کہا تھا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ جیسی ویڈیو اپلوڈ ہوگی انشاءاللہ العزیز سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ جائے گی. تو ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز پھر کسی اچھی نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں اور نئی ویڈیو سے باخبر رہیں.